ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی جو کل بیان ہوا تھا اور یہاں تک ہمارا کل بیان ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ایسی قوت عطا ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے آپ فرماتے تھے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے معبود، میرے خدا، مجھے ایسی قوت عطا فرما کہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے حکم کے مطابق ہو، کبھی تیرے فرمان کے خلاف نہ ہو، جیسا تو چاہتا ہے اور جو تیری منشا ہے اللہ تعالیٰ وہی حکم اور وہی فیصلہ میری زبان سے نکلنا چاہیے۔ کوئی غلط لفظ یا کوئی تیرا فرمان کے خلاف میرا بیان یا قانون وہ قانون الہی کے خلاف ہو، ایسا قانون میری زبان سے کبھی نکلنا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا کی۔ اب یہ آپ اس پہ غور کریں کہ یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا، اور وہ بھی ایسا فیصلہ کہ جو تیرے حکم کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہیں۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے؟ ذرا سا تھوڑا سا بڑا کام کر لیتے کہ پھر اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگتے اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ بیٹھتے۔ حالانکہ بندے کے ذہن سے یہ بات کبھی نکلنی نہیں چاہیے کہ وہ بندہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ بندہ ہے، اور جب بندہ ہے تو اس سے بڑا اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ اس لیے کبھی بندے کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں بندہ ہوں بس۔ یہ ذہن میں اگر ہمارے رہا تو کبھی ہمارے ذہن میں کسی طریقے کا فطور، کوئی خیالات، کوئی پریشانیاں، کوئی مشقت کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہم اور آپ جو پریشان ہیں یہ ہمارے خیالات کی وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے، کیونکہ ہم اور آپ ہماری طاقت، ہماری حیثیت اور ہماری بساط سے بھی زیادہ ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ یار کیا کروں، میں نے تو اتنا سوچا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کے مطابق نہیں ہوا، اور میں نے تو سب پلان بنا کے رکھ دیا تھا۔ آپ نے پلان کیوں بنایا؟ آپ نے کس پہ اعتماد بھروسہ کیا جو آپ نے اتنا بڑا پلان بنا دیا؟ اس لیے کبھی بھی بندے کو اپنی طاقت، اپنی بساط پہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اس پہ راضی رہے جو اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں آپ راضی رہنے کی آپ کوشش کریں، لیکن اگر آپ اپنی عقل کے مطابق آپ چلنے جائیں گے اور آپ کی امید اور خواہش کے مطابق، اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں خواہش مت کرو، آپ اپنی ضرورتیں پیش کرو۔ ایک ہوتی خواہش اور ایک ہوتی ضرورت۔ خواہش بولتے ہیں بہت بڑا بنگلہ میرا بن جائے، یہ خواہش ہوئی، اور ضرورت بولتے ہیں کہ اللہ پاک ایک چھوٹا سا مکان ہو جائے جس پہ میں اور میرے بیوی بچے آرام سے رہ سکے، یہ ہوئی ضرورت۔ اب اگر میں خواہش رکھوں گا تو خواہش پوری ہوگی؟ کسی کے سامنے بھی آپ خواہش رکھو نہیں پوری، لیکن ضرورت
پوری ہو جائے گی. اور اس لیے بزرگان دین فرماتے کہ خواہشوں میں خواہشیں تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوئی، لیکن ضرورتیں چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی بھی پوری ہو جاتی. اس لیے ضرورتیں رکھا کرو. اور ہم اور آپ ابھی کیا خواہشیں رکھتے، اس لیے ہم پریشان ہوتے. آج ہماری بے چینی اور بے سکونی کی جو وجہ ہے، آج ہم کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیوں؟ کہ ہم نے خواہشیں بڑی بڑی لے کر کے رکھ دی ہے، بڑی بڑی تمنائیں. اس لیے آج ہم پریشان ہیں. اس لیے کبھی بھی اتنا مت سوچو آپ جتنی جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں آپ کی نظر اور آپ کا نظریہ پہنچ سکتا ہے بس اتنا ہی آپ سوچیں. لیکن خواہشیں نہیں، ہمیشہ ضرورتیں آپ سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ فقیروں کی بھی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایک مالدار آدمی ہوتا ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑی میں گھومنے والا، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو ٹھیلا چلا کر کے یا لاری چلا کر کے یا کسی بھی طریقے سے مزدوری کر کے صبح سے شام تک. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک مالدار آدمی، ایک غریب ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھنا دونوں کو پوچھنا، بھائی آپ نے کھانا کھایا؟ ہاں کھانا کھایا. غریب سے پوچھو آپ نے کھانا کھایا؟ ہاں میں نے. تو روزی اللہ عطا فرما دے گا آپ کو، بھوکے آپ کبھی نہیں رہیں گے، بھوکے آپ کبھی نہیں رہیں. اور دوسرا، کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنے حوصلوں پہ بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی تھی، یعنی اگر آپ ہوا کو حکم دے دیتے ہیں کہ ہوا رک جا تو ہوا رک جاتی تھی. کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر حکم دے دیتے کہ ہوا رک جا تو ہوا رک جاتی تھی، اور آپ کہتے ہوا چلنے لگ تو ہوا چلتی تھی. اتنی طاقت کے باوجود بھی آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے فیصلے کی قوت عطا، اور ایسی قوت کہ جو تیرے حکم کے مطابق ہو، بس تیرے حکم کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں، جس میں تیری رضا ہو، تیرے قانون کی موافقت ہو، کبھی تیرے قانون کی خلاف ورزی ہو، ایسا حکم میری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن ہم اور آپ تو کیا کرتے، جب دیکھا آدمی بہت بڑا ہو گیا تو سب سے پہلے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں. پھر جب بہت زیادہ وہ مالداری کے اور امیری کے نشے میں آتا ہے، شریعت کو دور کرنے کی بات کرتا ہے. نہیں نہیں، یہ سب ایسا کچھ نہیں، کر لینے کا، اتنا تو چلتا ہے. نہیں چلتا ہے، شریعت کے معاملے میں نہیں چلتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آپ نے، میں نے بار بار یہ حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، وہ اس لیے کہ اس کو ہم بہت باریک سمجھ رہے. سرکار فرماتے کہ اگر آپ نے کسی کے وہاں سے دانت صاف کرنے کی لکڑی، جس کو خلال کہتے، بغیر اجازت کے بھی اگر وہ لے لیے، قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا. اب کہ یہ معمولی چیز، ہم تو معمولی سمجھتے ہیں، میں دانت صاف کرنا ہے، خلال ہے، لیکن اس کا بھی سوال ہونے والا ہے. لیکن ہم اور آپ نہیں چلتا ہے، کوئی بات نہیں، ایسا رد و بدل شریعت کے اندر کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ. تو وہ امیری اور وہ رتبہ اور وہ منصب کس کام کا کہ جو آپ کو شریعت کے معاملے میں آپ کے ذہن کو الجھن میں ڈال دے؟ کیا مطلب؟ آپ مالدار تو اس وقت ہے جب کہ آپ کا ذہن یہ کہہ دے کہ جب اللہ نے ہاں کہہ دیا ہے تو ہاں، اللہ نے نہ کہہ دیا ہے تو نہ. اگر آپ کا ذہن اور آپ کا دل و دماغ اس بات پر راضی رہتا ہے، آپ یہ تصور کریں کہ آپ سب سے بڑے مالدار ہیں. اللہ نے آپ کو اطاعت کا جذبہ جو عطا فرمایا، اللہ کی فرما برداری کا جو جنون آپ کے اندر ہے، وہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو فرما دیا وہ بات ختم. اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب تم کو جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ جذبہ ہونا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا عظیم الشان مقام عطا فرمایا. نبی تو آپ ہے بے شک، بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ نے بہت ساری طاقتوں سے مالا مال فرمایا. آپ دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فیصلے کی قوت عطا فرما، اور وہ بھی ایسی قوت کہ جو تیرے حکم کے موافق ہو، کبھی تیرے حکم سے ہٹ کر کے بات نہیں ہونی چاہیے. دوسری دعا،
دوسری دعا یہ ہے کہ ایسی حکومت ہو کہ جو بعد میں کسی کو نہ ملے. اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو بعد میں کسی کو نہ ملے. اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ جو اس مسجد، کون سی مسجد؟ مسجد اقصی، مسجد بیت المقدس. حضرت سلیمان علیہ السلام دعا فرماتے، تیسری دعا یہ فرمائی کہ جو اس مسجد بیت المقدس میں فقط نماز کا ارادہ کر کے آئے، نماز کی نیت سے. کس نیت سے؟ نماز کی نیت. جو فقط نماز کا ارادہ کر کے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کتنی بڑی دعا. میں اور آپ تو اگر تھوڑی سی ایک مسجد میں آپ زیادہ کام کروا لو، او ہو، ہم تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مسجد کے ہم مالک ہیں. تھوڑا سا کام آپ کروا لو خالی، پھر دیکھو دوسرے دن باتیں ان کی آپ سنو جیسے مسجد کے مالک ہے. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ المسجد بیت اللہ، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور آپ اس کو اپنا گھر کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا کام، ایک گیٹ خالی بنوا دو آپ، بس ایک حاجی صاحب نے گیٹ بنا دیا. اب دوسرے دن دیکھو ان کی باتیں. ایک جناب میرے سامنے بول رہے تھے کہ میں رہوں تو یہ مسجد بنے. تو میں نے ان کو آہستہ سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کا غلط خیال ہے کہ آپ رہو تو مسجد بنے. یہ شکر مانو کہ مسجد ہے تو آپ سلامت ہو. میں نے ان کو کہا تھا، اور میں نے ادب کے دائرے میں ان کو کہا تھا ایک کونے میں لے جا کر کے کہ کبھی بھی یہ تصور رکھنا یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور یہ تو آج کی تھوڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے فیصلہ فرما دیا کہ یہاں مسجد بنے گی. اب میں رہوں تو مسجد، نہ آپ رہو تو مسجد، یہ باتیں ہمارے ذہن میں آنی ہی نہیں چاہیے. اللہ کا گھر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا کام کرنے کے بعد مسجد بیت المقدس اس کو آپ نے تعمیر کیا، اور پھر آپ کیا دعا کرتے؟ اللہ پاک اس مسجد میں جو بھی آئے نماز کے ارادے سے وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے جیسے کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ تین دعا، اتنی بڑی دعا آپ نے فرمائی. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن دو چیزیں عطا فرما دی گئی اور مجھے کامل امید ہے کہ تیسری بھی عطا کر دی گئی ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. یعنی مطلب کیا سر؟ اصل مقصد اس حدیث پاک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کی فضیلت کیا ہے، مسجد کیا چیز ہے، مسجد کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. اور دوسری تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی عاجزی اور انکساری کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا ہے تو اسے قبول فرما اور اس کو لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے. آپ ایسی دعا کرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو چیزیں جو بظاہر عطا ہوئی وہ واضح تھی، حکومت اور فیصلے کی قوت، اور تیسری چیز کے تعلق سے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی اور وہ بھی عطا فرما دی گئی ہوگی، اور وہ ہے بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کے ارادے سے آنے والے کا گناہوں سے پاک ہو جانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے.